آپس کی بات ہے، انسان کو ڈنڈا ہی چاہیے ہوتا ہے، اور آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ذرا آپ اس کو ہٹا کے دیکھیں نا ان ممالک سے جن پہ آپ رشک کرتے ہیں، تو وہاں یہ کچھ ہوگا، یہاں سے بھی برا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات، ان کو کبھی ساس تو فیس کرنی نہیں پڑی، اچھا ٹھیک ہے، ازواج مطہرات کو، بہو کو لے کر بھی کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا کوئی نبی پاک کا، ٹھیک ہے۔ اب لڑکوں کے لیے یہ گائیڈنس مجھے کہیں موجود نظر نہیں آتی کہ ماں اور بیوی کے درمیان میں ہم جو پستے ہیں وی بوائز، اس کی کوئی گائیڈنس ہو۔ نو ساس کی لڑائی کے لیے میں نے سوشل سائنسز کی بہت کتابیں چھان ماری، کہیں پر یہ چیزیں نہیں ہیں، گوروں کی لکھی ہوئی ہیں، ہمارے کتابوں میں تو یہ چیزیں ہیں نہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ کس اسپیکٹ پہ کہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں ہمارے دین میں؟ صحیح ہے، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی ایمان کو نہیں پہنچے گا، مومن نہیں ہوگا جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا۔ صحیح ہے، صرف اس حدیث کے اندر سارے اخلاقیات قید ہیں۔ تو ہمارے ہاں ایک بات بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے، آنے والی رزق اپنا خود لے آتی۔ مجھے بتائیے یہ کوئی حدیث ہے، آیت ہے، یا یہ بسینہ بسینہ چلنے والی بات، اور اس میں کوئی صداقت بھی ہے؟ تو سر تربیت میں یہ کس پوائنٹ پہ ہماری کمی رہ جاتی ہے کہ لوگ فیملی لائف میں اس طرح کے آڈ بیہیویئرز کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل وہی مشفق ماں ہے سر، ساس بنتے ہی وہ ایک اور روپ دھار لیتی ہے کہ یار ایک لڑکا اگر لفنگا سا ہے، وہ بغیر ذمہ دار ہے، تو شادی کو تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پوچھتا ہوں کہ لڑکی سے شادی کر رہے ہو یا اس کو کسی ریہاب میں جمع کروا رہے ہو؟ صحیح ہے، وہ بچی بیچاری آتی ہے، وہ خود بھی بیڑا غرق اپنا کر رہا ہوتا ہے زندگی کا، اور بیچاری کسی اور کا بیڑا غرق بھی کرے گا، یا تو شادی کسی سائیکیٹرسٹ سے کرے تو مجھے پتہ نہیں، شاید وہ ٹھیک کرتے اس کو۔ تو یہی میرا آپ سے بیسک کوشچن تھا کہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ آلٹر کرنے میں سب سے زیادہ تیز ایجنٹ کیا ہے؟ اسکول ہے، اسکول کا نصاب ہے، یا پیرنٹس؟ میرے خیال میں یہ تینوں ہی نہیں ہے۔ جو آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ سیکس ایجوکیشن جو ہے، یہ ایجوکیشن کا لفظ اس کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے۔ میں اس کو جو لفظ دیتا ہوں، میں کیونکہ اسکولوں کے ساتھ نیشنلی انوالوڈ ہوں، پوری دنیا بھر میں انوالوڈ ہوں، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو جینڈر رسپانسبلٹی کے نام سے ضرور پڑھائیں۔ تو کس حد تک بتانا چاہیے بچوں کو؟ ایک صرف کہ اپنی باڈی میں تمہیں بیٹا یہ چینجز آئیں گے، اس حد تک بتانا چاہیے، یا ہمیں باقاعدہ انہیں انٹر کورس کے بارے میں بھی بتا دینا چاہیے؟ کیا حد ہے؟ بیوی کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں ہمیں آج، بیوی ہماری تابع رہے، اس کا کوئی آسان فارمولہ مرد حضرات کے لیے؟ یہ میں جہانگیر صاحب سے پوچھ رہا ہوں، مولانا جہانگیر سے نہیں پوچھ رہا، اس کا حل بتانا۔ ہاں سر، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے تو حرام ہے، ہر سال یہ شروع ہو جاتی ہے بات، میاں بیوی آپس میں منا لیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے تہیہ کیا ہے کہ آپ کو کسی ویسٹرن کوآپریشن کا اشارہ چاہیے بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، وہ بھی سال میں ایک دفعہ، صحیح ہے، تو پھر تو کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ڈیئر فیلاز، ویلکم ٹو ایف کے پوڈ کاسٹ۔ تعلیم کی منزل کیا ہے بھائی؟ ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ اگر یہ بات بچپن میں بچوں کو بتا دی جائے نا، تو میرے خیال میں اگر ہماری ڈائریکشن سیدھی ہو تو ہمارے 20-25 سال ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں نا ہم کام کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کام کیا کر لیا، ٹھیک کیا کہ غلط کیا۔ جو میرے آج کے گیسٹ ہیں ماشاءاللہ وہ اسی چیز کے اوپر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں، کریکولم کس طرح سے سیٹ ہونا چاہیے، نہ صرف اسکولوں میں بلکہ مدارس کے اندر بھی۔ تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں شیخ جہانگیر محمود صاحب۔ جہانگیر صاحب کیسے ہیں؟ جی شکریہ، بہت بہت۔ آپ کو شیخ کہوں کہ جہانگیر صاحب کہوں، کیا ٹھیک رہے؟ جو آپ کا دل چاہتا ہے، انکل کہہ لوں؟ یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو آپ کی طبیعت میں ماشاءاللہ اتنا یہ سویٹ پن جو ہے، جو نارملی مولانا لوگوں میں پایا نہیں جاتا ہے، اس کا ٹریڈ سیکرٹ کیا ہے؟ نہیں، میں نے شاید یہ میرے جو اساتذہ تھے اس میں وہ ایک گلدستہ ہے، تو اس میں ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہیں، اور استاد میرے خیال میں اس کے پیچھے جو متحرک ہوتی ہے قوت، وہ محبت ہی ہوتی ہے۔ کبھی وہ اظہار غصے سے کرتا ہے اور کبھی پیار سے کرتا ہے۔ صحیح، زبردست۔ جیسے تعلیم کے بارے میں آپ سے پوچھوں، کمرشلائز ہو گیا ہے یہ نظام بہت زیادہ، اور اب ہم نے تو نرسری پریپ پڑھی تھی، پھر پی جی کے جی بھی آ گئی، اور اب ان کی بھی جو ہے نا فیس سٹارٹنگ سے 50 ہزار ہوتی ہے، ٹھیک؟ مگر وہ میں بات کروں، وہ صرف وہ چیز جو کہ ٹپکلی اسلامک اسٹڈیز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی ادارے کا نام لینا تو مناسب نہیں ہوگا، مگر وہ یورپین سٹائل کے جو بھی ادارے ہیں جو پڑھا رہے، وہ اتنی فیسز چارج کرتے ہیں۔
جبکہ مدرسے کی جو پڑھائی ہے وہ انتہائی سستی ہوتی ہے اور ان کے آگے جا کے کوئی کمرشلی وائبلٹی ان چیزوں کی نہیں بنتی. اتنے 75 سال گزرنے کے بعد ہمارا شاعر بھی غریب ہے, ہمارا ملا بھی غریب ہے, کیا ہم انہیں کسی طریقے سے امیر بنا سکتے ہیں؟ دیکھیے فہد, آپ نے بہت ساری باتیں جو اکٹھی کہہ دیں. جی, اگر آپ اجازت دیں تو ان کو ڈیسیکٹ کر شور. آپ نے کہا ایک طرف بہت مہنگے اسکول ہیں اور ایک طرف یعنی کہ یورپین اسٹائل کے اسکول ہیں, ایک طرف مدارس ہیں. یورپین اسکول میں آپ نے اشارتاً کہا کہ وہاں دینیات پہ کوئی زور نہیں ہوتا, اور مدارس کے بارے میں آپ نے کہا تو نہیں, لیکن واضح ہے کہ وہاں پر عصری علوم عام طور پہ نہیں پڑھائے جاتے. اس کے لیے ہمیں بر صغیر کی تھوڑی سی تاریخ کو دیکھنا پڑے گا, پس منظر کو, کہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم تقریباً وہی ہے جو کہ استعمار میں بنایا گیا تھا, جو برٹش کلونیل ٹائمز میں کریٹ کیا گیا تھا. یہ نظام تعلیم اس سے پہلے نہیں تھا. یعنی کہ جب ہم ایک آزاد ریاستوں کے اندر یا ریاست کے شہری تھے, پھر ہمارے اوپر ایک فورن پاور مسلط ہو گئی اور پھر ہم ان سے آزاد ہوئے. تو جب ہم آزاد ہوئے تو چاہیے تھا کہ یا تو ہم کوئی نیا بناتے یا ہم پیچھے اس پہ چلے جاتے سسٹم پہ جب ہم آزاد تھے. ہم پیچھے نہیں گئے, ہم آگے بھی نہیں گئے, ہم وہی کھڑے ہیں. چنانچہ ہمارے ہاں جو نظام ہائے تعلیم ہے وہ 3 طرح کے ہیں. ایک دینی مدارس کا نظام جو خالصتاً جو علماء کرام اور وہ حضرات جو ممبر اور مسجد کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں, اور وہ کام بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. دوسرا وہ جو اس ملک کی ایلیٹ کلاس, رولنگ کلاس کے بچوں کو جو اگلے رولرز بننے, جنہوں نے بینکوں کو ہیڈ کرنا ہے, جنہوں نے بیوروکریسی میں جانا ہے, جنہوں نے بڑے بڑے پولیٹیکل سیٹس پہ بیٹھنا ہے, ان کو تیار کرتے ہیں جو آپ نے مہنگے مہنگے اسکول. جی. اور ایک درمیان میں جو ان کی جو امیروں کی خدمت کرنے کے لیے ان کے بینکوں کے مینیجر, ان کی کمپنی کے مینیجر, ان کی دکانوں کے, اس طرح کے, ان کی فیکٹریوں کے مینیجر, وہ تو بیسیکلی 3 مین موٹے موٹے طبقات ہیں. تو یہ 3 سکولز یا 3 ٹائپ کی ایجوکیشن یہ 3 طرح کے لوگ تیار کر رہی ہے. اس میں آپ کسی انڈیویجول کو بلیم کرنا مشکل ہے. اس میں بلیم کس کو کریں گے ہم پھر وہ اگلی شاید سوال میں دیکھیں گے. دوسرا آپ نے فرمایا کہ یہ غریب کیوں رہتا ہے, امیر کیوں رہتا ہے. چونکہ نظام ایسا ہے, وہ نظام کریٹ ایسے کیا گیا ہے کہ یہ کلاسز رہیں. ایک بات. دوسرا, ہمارے ہاں جو ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں مدارس کے اوپر, اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچے کو پڑھانے پہ مدرسے میں 8 سال میں یا 12 سالوں میں کیا خرچہ آتا ہے, تو وہ بہت تھوڑا ہے کمپیئر ٹو ایون ایک عام سا پرائیویٹ اسکول جس کی فیس 10,000 ہو یا 5,000 بھی ہو, اس سے بھی کم خرچہ اس کے اوپر آتا ہے. لیکن اس حساب سے تو بہت کوالٹی امپروو ہو رہی ہے. مدرسے کا مولوی کم سے کم کتنے اس نے چوریاں اور ڈکیتیوں میں اور بینک فراڈ میں انوالو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ تو بیچارہ کا کتنے پرچے کٹتے ہیں. یہ نہیں کہ وہ کسی خطا سے پاک ہے اور کوئی برائی نہیں ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا اس کو, لیکن بہرحال وہ معاشرے کا اتنا اگر بہت کنٹریبیوٹنگ نہیں ہے تو جتنا کو آپ نے اس میں گڑ ڈالا ہے ویسے اس سے زیادہ میٹھا ہے وہ. سملرلی اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے جو مڈل کلاس اسکولز میں کیا ہے کہ وہ خدمت کے لیے, اگر آپ وہ دیکھیں پرانے برٹش جو مشنری اسکولز ہیں ان پہ بغیر لکھا ہوتا تھا باہر, انٹر ٹو لرن, لیو ٹو سرو. اینڈ سرو ہو, دا پور, سرو دا مڈل کلاس. ٹھیک ہے جی. تو وہاں وہ گورا صاحب چلا گیا, براؤن صاحب آ کے بیٹھ گیا. صحیح. تو بدلا کیا ہے؟ تو انفارچونیٹلی کچھ بہت زیادہ نہیں بدلا. صحیح ہے. تو سر تعلیم اور ایک چیز ہوتی ہے تربیت. میں نے دیکھا کہ انڈسٹریل ریولوشن کے ٹائم شاید تعلیم کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا کہ ہم لوگ غلام بن کے رہیں. آپ مانتے ہیں اس بات کو؟ میں تو ویسے اس تقسیم یا اس ترتیب کے بھی خلاف ہوں کہ تعلیم و تربیت. میرا خیال ہے کہ تربیت و تعلیم کیا فرق ہے؟ تربیت بڑی پرائرٹی ہے. تعلیم کے اندر کمپرومائز ہو سکتا ہے, تربیت میں کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. جو آپ نے اشارہ ابھی کیا بڑا انٹرسٹنگ ہے جو آپ نے بات کی کہ جب انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے تو لوگوں کا خیال ہے کہ تعلیم سے عمومی طور کے اوپر تربیت کا پہلو نکال دیا گیا. تربیت میرے خیال میں رہی, اس کا کنٹرول ایک جنرل میسز کے بجائے, اداروں کے بجائے حکومتوں نے لے لیا.
اور ایسے لوگ تیار کرنے کے اوپر سارا زور چلا گیا کہ جس کے اندر وہ صرف کارخانوں میں کام کریں اور دکانوں سے خریدیں، بس یہی ان کی تربیت ہونی چاہیے. ٹھیک. ان کو کارخانوں میں کام لگے رہیں، اس کے لیے دکانیں بنائی گئیں کہ دکانیں دیکھیں یہ ملے گا، یہ فلانی چیز آ گئی، صابن سے لے کے تو کھانے تو کپڑا تو فلاں، اور اس دکانوں کو پورا کرنے کے لیے پھر فیکٹریاں بنائیں. تو یہ اس طریقے سے انسان کو دنیا میں ایک جال نے پھنسا دیا کہ کمانا اور خرچ کرنا، کنزیومرزم جو ہے وہ کریٹ کیا گیا. اور یہی تربیت تھی. یعنی کہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کی مثال دیتا ہوں. ہم ایک بدتمیز شخص کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار لگتا ہے اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے نا. میرے خیال میں تربیت ہوئی بھی ہے. اچھا. یہی تربیت ہوئی بھی خراب تربیت ہوئی بھی دیکھیں نا. میں یہ مثال دیتا ہوں. میں نے اپنی اولاد کو یہ نہیں کہا کبھی کہ تو نماز پڑھو. میں نے ایک انوائرمنٹ ایسا کنڈیوسو بنایا. ٹھیک ہے. میں نے پڑھ کے دکھائی، میری بیوی نے پڑھ کے دکھائی، ان کی ماں پڑھتی ہے، باپ پڑھتا ہے، تایا پڑھتا ہے، تائی پڑھتی ہے، خالہ پڑھتی ہے. وہ نماز پڑھنا میرے گرینڈ چلڈرن جو ہیں ان کو بھی کہنے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک. لیکن انوائرمنٹ کنڈیوسو تھا. یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد ہم بچوں کو پٹائی بھی کر رہے ہیں، سلام پھیر کے ہم کو گالی بھی نکال رہے ہیں، تو اس سے تو پھر وہ تربیت ہو جاتی. تو تربیت کا مطلب ہم عمومی طور پہ لیتے ہیں کہ وہ بیٹھ کے انسٹرکشنز دی جائیں. نہیں، ایک ماحول ہوتا ہے. ہمارے ہاں ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ ٹریفک ایک خاص طرح کی ہے. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کو تمیز نہیں ہے، باہر سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں رولز نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں یار رولز ہیں. یہی رولز ہیں. صحیح ہے کہ بڑا گاڑی والا چھوٹی والی کو دھکا دے دے گا سائڈ. صحیح ہے. موٹر سائیکل والے کو کی ویلیو نہیں ہوگی، اس کو پیچھے ہو جاتا یہاں سے. صحیح. تو تربیت تو ہو رہی ہے، لیکن اس کو تربیت کہیں اور ہو رہی ہے. صحیح. پتہ نہیں خالد مسعود صاحب کا وہ شعر ہے کہ لچے کو سمجھایا پیار سے صفر نتیجہ نکلا، ہم نے یہ آزمایا سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے. تو آپ مانتے اس بات کو سوٹا سوٹا ہی ہوتا ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جو سوٹا جس کو ڈنڈا دینا کہتے ہیں نا کہ سختی ہونی چاہیے، اس کو اگر ہم یوں کہہ لیں تو خالد مسعود صاحب بہت مزاحیہ شاعر ہیں، مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے. ٹھیک. قانون کی بالادستی، رول آف لا، اس سے مراد یہ ہے کہ قانون اصول سب کے اوپر اپلائی ہوں. تو اگر کوئی شخص لال بتی کو چھوڑ کے نکل جاتا ہے، وہ سائیکل پہ ہے یا وہ لینڈ کروزر پہ ہے، اس کو چلان ہونا چاہیے، اس کو سزا ملنی چاہیے. صحیح ہے. جس کو ہم ہمارے ہاں ڈنڈا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. آپس کی بات ہے، انسان کو ڈنڈا ہی چاہیے ہوتا ہے. اور آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، ذرا آپ اس کو ہٹا کے دیکھیں نا، ان ممالک سے جن پہ آپ رشک کرتے ہیں تو وہاں یہ کچھ ہوگا، یہاں سے بھی برا ہوگا. صحیح ہے. یعنی لوگوں کو دوزخ دکھا کے کام کرایا جاتا ہے، جنت کا لالچ اتنا کام نہیں کرتا. نہیں، کچھ لوگ دوزخ کے لیے ڈر کے کام کرتے ہیں. اور یہ آپ کو بڑی اپنی دلچسپ بات کی، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کچھ لوگ دوزخ کے ڈر سے نیکی کرتے ہیں، برائی سے بچتے ہیں، اور کچھ لوگ جنت کے لالچ میں کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس سے بھی فرق ہوتے ہیں، وہ اللہ کی محبت میں کرتے ہیں. لیکن سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اور میرے خیال میں جو پہلی والی کیٹیگری ہے وہ شاید زیادہ لوگوں کی ہوتی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. سر آپ کے خیال میں تعلیم کی منزل ہے کیا؟ کیا پیسہ کمانا ہوتا ہے؟ دین اسلام کی روشنی میں بتانا ہے کیا ہے کام. دیکھیے میرے خیال میں تو تعلیم از خود ایک منزل ہے. یعنی کہ اگر آپ کو یہ موقع ہی فراہم ہے کہ آپ علم حاصل کر رہے ہیں، علم میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس کے رزلٹ میں آپ کی اپنی زندگی بھی اور ایونچولی آپ کے ارد گرد ماحول بھی بہتر ہو سکتا ہے، تو یہ از خود ایک منزل ہے. جس کو ہم تعلیم کہتے ہیں عام طور پہ، جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرتے نوکری کے لیے یا اس کے لیے، وہ ایکچولی تعلیم ہے ہی نہیں. وہ برِ صغیر میں خاص طور پہ اور دنیا میں عمومی طور پر، یعنی کہ ان جنرلی ان دا ورلڈ، یہ کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک سکلز کا سیٹ دے دیا گیا ہے کہ تھوڑی سی میتھ سیکھو، تھوڑی سی لینگویج سیکھو، تھوڑا جمع خرچ سیکھو، اور اس کے نتیجے میں ہمارے لیے ایک بہتر ورکر بن جاؤ. صحیح. اور اس کو ہم ایجوکیشن کا لفظ کہتے ہیں. اس کو آپ نے سمجھنا ہے مزید. تو میں ہمارے ویورز ان کے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، میں ان کو کہوں گا کہ بہت سی کتابیں اس موضوع پہ ہیں جو اسکولوں کے خلاف جاتی ہیں، اسکولوں کی حقیقت دکھاتی ہیں. ایک امریکی ایک لکھاری تھا، اسکول کا پرنسپل ہوا کرتا تھا.
اس نے کتاب لکھی تھی, جان ٹیلر گیٹو اس کا نام تھا, ہم اس کو نیچے لے دیں گے کمنٹس کے اندر, کہ ڈمنگ اس ڈاؤن, اچھا, کہ دنیا کو اسٹوپڈ کیسے بنایا گیا اسکولوں کے ذریعے. پھر ایک اس کا اور بڑا دلچسپ اس کا وہ عنوان ہے ویپنز آف میس انسٹرکشن. واو, ویپنز آف میس انسٹرکشن, نہیں انسٹرکشن, کہ وہ ہر بندے کو اسکول سرکاری کیوں کیا گیا, سرکار کو کیا دلچسپی ہے آپ کو اسکول فری دینے میں, اور یہ اس ملک میں بھی فری ایجوکیشن ہے جہاں میڈیکل فیسلٹیز فری نہیں ہے, وہاں پر بھی ایجوکیشن بہت ملکوں میں فری دی گئی. تو ایک خاص مائنڈ سیٹ کریٹ کرنے, تو یہ تو تعلیم ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کا علم سے نہیں بلکہ چند ایک سکل سے تعلق ہے. نالج اور وزڈم تو کہیں چھو کے نہیں گزرا اس کے اندر. وہ تو آپ کو میں نے کہا نا کہ فیکٹری میں کام کرنے کے لیے اور دکان سے خریدنے کے لیے, یہ سفر پورا کرنے کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں لوگوں کو. صحیح ہے, ٹھیک ہے. سر آپ مانتے ہیں دین کامل ہے ہمارا, ہر پہلو پہ انفارمیشن موجود ہے اس میں؟ میں تو مانتا ہوں. اچھا چلیں سر, اب ایک ایسا کنسرن ہے میرے دماغ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات, ان کو کبھی ساس تو فیس کرنی نہیں پڑی. اچھا, ٹھیک ہے, ازواج مطہرات کو, کیونکہ وہ نہیں تھی. ہمارے پاس جو ہے بہو کو لے کر بھی کوئی ان کا بیٹا نہیں تھا کوئی نبی پاک کا. ٹھیک ہے, اب لڑکوں کے لیے یہ گائیڈنس مجھے کہیں موجود نظر نہیں آتی کہ ماں اور بیوی کے درمیان میں ہم جو پستے ہیں وی بوائز, ٹھیک ہے, اس کی کوئی گائیڈنس ہو. نو ساس کی لڑائی کے لیے میں نے سوشل سائنسز کی بہت کتابیں چھان ماری, کہیں پر یہ چیزیں نہیں ہیں. گوروں کی لکھی ہوئی ہیں, ہمارے کتابوں میں تو یہ چیزیں ہیں نہیں. تو مجھے بتائیے کہ کس اسپیکٹ پہ کہاں پر یہ چیزیں ڈسکس ہوئی ہوئی ہیں ہمارے دین میں؟ بہت ضرورت سے زیادہ میرے خیال میں لوگوں کو اندازہ نہیں کتنا زیادہ اہم ہے جو آپ نے سوال کیا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر میں دفتر بیٹھا ہوں اور مجھے ٹنگ 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 میسیجز آ رہے ہیں, کبھی اپنی بیوی کہ جی وہ ادرک ختم ہو گیا ہے, وہ آپ کی امی نے تیل سارا استعمال کر لیا تھا, آپ کے چھوٹے بھائی نے سارا گرم پانی استعمال کر لیا ہے, تو میں کیا کام کروں گا؟ کیا آپ میری چاہے کاروبار ہے چاہے نوکری ہے, میں کیا پرفارم کر سکتا ہوں؟ اور جس وقت میں گاڑی میں یا موٹر سائیکل پہ یا بس میں بیٹھتا ہوں گھر جانے کے لیے, تو اب میں توقع سے جا رہا ہوں کہ اب وہاں میں نے جانا ہے, تو 3 میں سے 3 لوگوں کے تو منہ بنے ہوں گے, اور دن بھر کا مجھ پہ اسٹریس ہے. ظاہر ہے ہر آدمی اسٹریس میں آ سکتا ہے اور آتا ہے, اور گھر جا کے اب میرے پاس ایک امپاسبل سچویشن ہے, یعنی کہ ماں ہے اس کو بھی میں نہیں تنگ کر کچھ کہہ سکتا, اب بیوی کو بھی ناراض نہیں میں کرنا چاہتا, میں جاؤں تو کدھر جاؤں؟ تو آپ بتائیں کہ اس قوم کا یا اس معاشرے کا جو آدمی ہے وہ کیا دفتروں میں اور کیا سائنس کی ریسرچ بیچارہ کرے گا, کیا وہ پرفارمنس وہ کرے گا کسی بھی ایریا کے اندر؟ نہیں کر سکتا. تو یہ بڑا اہم ہے کہ اس ایشو کو ریزالو ہونا چاہیے. جہاں تک بات ہے کہ اس کا سلوشن ان پرنسپل اصولاً کیا ہے اور عملاً کیا ہے, نہیں میں نے آپ سے کوشچن یہ کیا, جی سوری, دین اسلام میں جو ہم بات کریں نا کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے سارا کا سارا قرآن پاک ہے یا حدیث ہے یا سنت ہے, ٹھیک ہے, تعلیم کے کانٹیکس میں آپ سے بات کر رہا ہوں, اس کے اندر ان چیزوں پہ گائیڈنس ہونی چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں جی, میں اسی کے پس منظر کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ دین نے رہنمائی جو کی ہے وہ انفرادی بیہیویئر کی بھی ہے اور انفرادی ایٹیچیوڈ کی ہے اور پھر کلیکٹیو بیہیویئر کی ہے. بہت تفصیل میں جائے بغیر اگر ایک شخص یہ سمجھتا ہے, اور یہی مشکل ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ عام طور پہ دین جو ہے وہ چند عبادات کا, نماز روزے کا صرف نام ہے, تسبیح کر لی, اور ہم حقوق و لباس کی جانب کو دھیان نہیں دیتے. تو یہی مشکل ہوتی ہے کہ اگر ہم اس کی طرف دھیان دیں, مثلا میرے اوپر یہ پابندی ہے کہ اگر ہمارے آپ کسی ساس کو لے لیں یا بہو کو لے لیں یا جس کو بھی, جھوٹ نہیں بولے گی, غیبت نہیں کرے گی, تہمت نہیں لگا سکتے آپ کسی کے اوپر, اور تہمت سے مراد یہ کہ جس کے پاس آپ کے پاس گواہیاں نہ ہوں, یعنی کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جرم اس نے کیا ہے لیکن آپ کے پاس ایمپل پروف ایویڈنس یا گواہان نہیں ہے, تو پھر وہ جرم نہیں ہے. یعنی کہ آپ اس کو کہیں گے تو وہ تہمت بن جائے گی, حالانکہ وہ سچ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نہ جھوٹ بولیں,
نہ آپ غیبت کریں, نہ آپ کسی پہ تہمت لگائیں, اور سب سے بڑھ کر جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا درجہ بتایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تم اس وقت تک ایمان کو نہیں پہنچو گے. اب میں یہاں پہ تھوڑا سا جسارت کھڑی کر کے کہ ہم عمومی طور پہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تم کامل مومن نہیں بن سکتے. الفاظ عربی میں کامل کے لفظ موجود ہے, حضور کو عربی آتی تھی, وہ چاہتے تو یہ کہہ دیتے. آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی ایمان کو نہیں پہنچے گا, مومن نہیں ہوگا جب تک دوسرے کے لیے وہ پسند نہ کرے جو خود کے لیے پسند کرتا. صحیح ہے. صرف اس حدیث کے اندر سارے اخلاقیات قید ہیں. میں جو اپنی ساس سے توقع رکھوں سلوک بطور بہو کے, مجھے بہو سے وہ سلوک کرنا ہے اگر مجھے ایمان کو پہنچنا ہے. اگر مجھے ایمان کو پہنچنا ہے, یا جنت کی اور اجر کی اور پہاڑ سونے کا اجر مل جائے گا, اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایمان کو پہنچنا ہے, ایمان کا تقاضا سمجھ لیا جائے اس کو. تو اگر ہم واقعتاً اپنے دین کو ایک عمل کرنے کی چیز سمجھے تو پھر ساس بہو کیا, سسر داماد کیا, سالہ بہنوئی کیا, ہمسایا, یہ پرابلم کیا پیچھے بچ جاتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم نے دین کو محدود کر دیا ہے چند خانوں کے اندر, اور وہ خانے کیا ہیں؟ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ہو گیا, صدقہ ہو گیا, تسبیح ہو گئی, اور سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہمارا باقی سارا ظلم اور جو زیادتی کسی پہ کی گئی بخشی جائے گی. دکاندار 5 وقت نماز اپنی مسجد میں پڑھے, دکان بند کر کے پڑھے, اور داڑیاں اور وہ ٹوپی جتنی مرضی وہ لمبی داڑھی رکھ لے, اگر وہ بددیانتی کرتا ہے, اگر جھوٹ بولتا ہے, اگر قسمیں کھا کے مال بیچتا ہے, تو اس کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ مسلمان نہیں ہے, یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ. میرے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں دینے کی حقیقت میری ایسی نہیں, لیکن وہ خود سوچے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ تیری بات پہ خرچہ نہیں ہو رہا نا میرا, نمازوں پہ میں پڑھ لیتا ہوں, اس سے لوگ مجھے حاجی صاحب بھی کہتے ہیں, لوگ مجھے نیک سمجھتے ہیں, اور میری دکان سے خریداری بھی زیادہ ہو جاتی ہے, تو میں لوگوں سے جھوٹ بھی بولوں گا. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے, بے ایمانی بھی کروں گا, قسمیں بھی کھاؤں گا, اور اپنی یہ حلیے کو استعمال کروں گا اپنی مارکیٹنگ میں, تو وہ سوچ لے کہ وہ اپنے رب کو کیا جواب دے گا اس بے ایمانی کا. ٹھیک ہے. تو یعنی سر آپ نے کہا کہ پرنسپل موجود ہیں, اس طرح کے کوئی واقعات موجود نہیں ہے کہ اس طرح کا کچھ. ایک بات تو یہ جی. دوسرا آپ نے سوال میں ارشاد فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس نہیں تھی, ساسیں تھیں آپ کی, ایسا نہیں. نہیں, میں نے ان کا نہیں کہا, ازواج مطہرات کوئی ساس نہیں, ازواج کی ساس نہیں. یہ تو ایک بہت مرتبے کی بات تھی میرے خیال میں. آج کوئی بھی شخص خوش ہوگا اس کو مل جائے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کے ارد گرد بہت ہی ماڈل قسم کی سوسائٹی ہے, اور ماڈل کے آئیڈیل کے قریب انسان ہیں, ان کے ہاں تو یہ چیزیں ہوتی تھی نا, ان کے یہاں ہوتی تھی. اصل میں اس زمانے میں اور اصل میں جو مومن ہوتا ہے وہ اپنے اصلاح, اپنے تعلق باللہ اور اپنے ذمہ داریوں کے ادائیگی میں اگر فوکس رکھے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس اور خاتون کو کہ میری ساس نے کون سا جوتا خرید لیا ہے یا میری نند نے کون سا سوٹ سلوا لیا. اتنا ٹائم نہیں ہوتا. اور حقیقت میں اس ایک اور میں آپ کو بتا دوں, اس مشکل دور میں تربیت اولاد اتنی مشکل ہو گئی ہے, وقت کی قلت ہے, اولاد پہ بمباری ہو رہی ہے, خود رشتوں کو سنبھالنا اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ اگر میرے خیال میں کوئی شخص سیریس ہونا ایک خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے, تو اوروں پہ اس کو فرصت شاید نہیں ملے گی. صحیح ہے. تو سر تربیت میں یہ کس پوائنٹ پہ ہماری کمی رہ جاتی ہے کہ لوگ فیملی لائف میں اس طرح کے آڈ بیہیویئرز کرتے ہیں؟ فار ایگزامپل وہی مشفق ماں ہے سر, وہی مشفق ماں ہے, ساس بنتے ہی وہ ایک اور روپ دھار لیتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں ہماری مائیں بھی شامل ہیں کسی نہ کسی طرح سے. اب آپ کو نہیں لگتا کہ بچوں کی تربیت سے زیادہ بڑوں کی تربیت کی بھی ضرورت ہے؟ تربیت تو اتنی ضرورت ہے جی کہ میرا خیال میں ابھی ہم اگر ایک پیڑھی کی تربیت کریں نا, زور لگا دیں, تو پھر شاید ہم اگلی پیڑھی تک 0 تک پہنچیں گے. ابھی تو ہم مائنس میں چل رہے ہیں, ہم پلس میں بھی نہیں پہنچ پائیں گے. جو خرابی ہوتی ہے میرے خیال میں یہ ہوتی ہے کہ
پھر وہی بات ہے ذہنیت اور مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جب مجھ پہ ظلم ہوا تو ہوتا تو میں کہتا اچھا یار میں جب ہوں گا نا بڑا تو میں بھی ظلم کروں گا. ٹھیک ہے. اور ایک مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ یار یہ ظلم ہے اور جب میں بڑا ہوں گا اور میں اختیار اور طاقت میں آؤں گا تو میں اس کو روک دوں گا. یہ دو الگ مائنڈ سیٹس ہیں. ہمیں انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر ایز اے نیشن یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. جی. ہم سڑک پہ جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سی کوئی کار ہے, اس کے پیچھے آگے پیچھے وہ گارڈز وغیرہ ہیں اور وہ کسی غریب کو یا کسی کو کچل دیتے ہیں یا ٹکر مار دیتے ہیں. لوگ جمع اس وقت ہوتے ہیں, تھوڑا بہت احتجاج بھی کرتے ہوں گے, لیکن عمومی طور پہ یعنی کہ ان جنرل مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار میرے پاس یہ گاڑی ہونا اور گارڈ ہوں تو میں بھی کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. ایسا ہی ہے. بالکل. جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ یار میرے پاس طاقت ہو, اللہ مجھے دے دے تو میں سارے چیز کو سسٹم کو ٹھیک کر دوں گا. دوسرے والے آپ کو لوگ بہت کم ملیں گے نا. ایسے ہی ہے فاضل صاحب. بالکل ایسے ہی. جب یہ لوگ بڑھا دیں گے نا آپ تو پھر یہ اوور ٹیک کر لیں گے. اتنی سمپل سی بات ہے. صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو سر آپ اس میں پھر قصوروار ہمارے اس سسٹم کو کہیں گے, مطلب جوائنٹ فیملی سسٹم کو آپ اس میں سارے کو قصوروار کہیں گے, یا پھر اس کے اندر جو ہے ہم ویلیوز ٹھیک سے بچوں کو نہیں سکھا پا رہے, اس کی وجہ سے آفٹر میتھس ہی آتے ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو سسٹم خراب ہے کہ؟ دیکھیں یہ اس قسم کا ایک کمپلیکیٹڈ ملٹی ڈائمینشنل پرابلم ہے جی, کہ آج اگر یہ کو کہے کہ کسی ایک چیز کو آپ ٹھیک کر لیں یا کسی ایک طبقے کو آپ نشاندہی کر دیں, شاید یہ مناسب نہیں ہوگا. جو کسر کسی نے بھی نہیں چھوڑی. ٹھیک ہے, اگر اسکول بچہ گیا پچھلے 40 جب سے یہ کمرشلائز ہوا 80s کے اندر اسکولوں کا سسٹم, لیٹ 70s میں ہوا تھا کہ کمرشل اسکولس کھلے کہ آپ فیس لے سکتے ہیں. یہ باقاعدہ ایک نیا قانون بنا. جب سے یہ شروع ہوا تب سے اسکول والوں نے بھی کہا کہ ہمیں تو فیس پکڑنی ہے. اگر بچہ خوش رہے گا یہاں پہ, اس کو مزہ آئے گا, اس کو اچھا ماحول ملے گا جو اس کے غلط یا صحیح ہر چیز کے موافق ہو, تو بچہ آتا رہے گا, فیس ملتی رہے گی. وہ جب گھر گیا تو گھر میں اس کی ماں نے جو ہے وہ تو شام تو وہ نہیں توجہ دی اگر بچے پہ, تو اس نے والد کے آنے پہ دکھایا کہ جی میں تو بڑا کچھ کرتی ہوں. اور اس نے جب والدین نے یہ پوچھا بچے سے کہ تمہارا میتھس کا ٹیچر آج آیا تھا کہ وہ پھر نہیں آیا آج, اس نے کہا جی وہ نہیں آیا تھا. آپ سمجھ رہے, میں تھا کا لفظ کیوں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, آئے تھے نہیں, آیا تھا ٹیچر کی. اور صبح جا کے ذرا بات تو کرو, ہم فیسیں بھرتے ہیں ان سے, یہ کہاں جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری جگہ پہ آپ ماحول دیکھیں کہ کوئی جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے تو ہم نے بچے کو کہا کہ جی ان کو فلاں پوئم سنا دو یا ان کو فلاں ڈانس کر کے دکھا دو, تو وہ آپ نے کیا تربیت دی ہے کہ سوسائٹی میں اپریشیٹ ہونے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو آپ جہاں جہاں چلے جائیں, میں آپ کو اس کا ایک اینٹی تھیسس دکھاتا ہوں. میں گھر آیا اور میں نے ایک دن اپنے والد سے کہا کہ فلانا فلانا کام ہوا آج اسکول میں, اور فلانے شخص میرے ساتھ پلنے نے شرارت کی اور میرے ٹیچر نے تھپڑ مجھے مار دیا. اس کو تو اور پھر جو بھی شکایتیں مجھے تھیں انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے جناب نے ایک اور تھپڑ دے مارا اور کہا کہ ٹیچر از آلویز رائٹ. اگر تم نے آج کسی بات پہ تمہیں مار پڑی ہے یا سزا ملی ہے تو تم نے نہیں کیا تھا تو تم بہت دفعہ کچھ کر چکے ہو کہ پکڑے نہیں گئے تھے یا ٹیچر نے اگنور کر دیا ہوگا. کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ہمارے ایک رشتے دار آئے, وہ مجھے کہا کہ تم بازار جا رہے ہو اور تو کچھ لینے کے لیے, جس طرح بڑا شوق تھا, رینی سائیکل ملی تھی کہ ہم جائیں گے خود, تو پتہ نہیں کوئی گھر کا سامان سودا سلف ہوگا, تو میرے لیے سگریٹ لے آنا. تو میں نے فہد اپنے آپ کو بہت گرون اپ اور ایڈلٹ محسوس کیا کہ اب اتنا بڑا ہو گیا ہوں کہ میں جاؤں گا اور میں اپنے انکل کے لیے سگریٹ لے کے آؤں گا. تو میں جب دکان پہ پہنچا تو دکاندار جو کھوکے پہ جس طرح جی, تو اس نے مجھے پوچھا کیوں. میں نے کہا جی سگریٹ چاہیے, مطلب میرے پاس پیسے ہیں, تم ایک دکاندار ہو, تمہارا کام بیچنا ہے. کیا ایج تھی کس کے لیے؟ میں 14 سال کا ہوں, 13-14 ایئرس کا ہوں گا. سائیکل لے لیا, اکیلا جانے کو ملی سڑک کے اوپر. صحیح ہے. تو اس نے کہا کہ کس کے لیے چاہیے. میں کہا جی ہمارے مہمان آئے ہیں کوئی گھر پہ, اور میں وہ جانتا تھا کہ وہ دکان کے ساتھ نا جنرل اسٹور بھی تھا تو واقفیت تھی اس سے. میں کہا جو بھی ہے نا
اس کو خود آ کے لے کے جائے, بچوں کو نہ بھیجا کرے. تو باقی سامان اسے مجھے دے دیا, میں آ گیا. تو یہ اب نہیں ہوتا نا, اب لکھا ضرور ہوتا ہے کہ 18 سال سے کم کے بچے کو سگریٹ نہیں دیں گے, لیکن مل جاتے ہیں. 60-70s کی بات کر رہے ہوں یا اس سے پہلے 70s کی بات کر رہے ہیں, لیٹ 70s کی بات. صحیح. اسی طریقے سے رشتہ داروں کے اندر بات ہوتی ہے, تو رشتہ داروں کے اندر ایک کمپیریزن ہر وقت, لباس کا, میرے بچے کے نمبر کتنے آئے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بری چیز ہے کمپیریزن کرنا, لیکن وہ کمپیریزن کم سے کم کسی پازیٹیو کام میں تو تھا. ٹھیک ہے جی, کہ یہ دیکھو جی نمبر لیتا ہے, یہ ریس میں لیتا ہے, یہ ڈبیٹس میں حصہ لیتا ہے. تو آپ نے اسٹینڈرڈس چینج کر دیے نا, تو جو آپ کے نئے معیار ہیں بچے اس کے مطابق بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو یہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. تو یہی میرا آپ سے بیسک کوشچن تھا کہ مائنڈ سیٹ جو ہے یہ آلٹر کرنے میں سب سے زیادہ تیز ایجنٹ کیا ہے؟ اسکول ہے, اسکول کا نصاب ہے, یا پیرنٹس؟ میرے خیال میں یہ تینوں ہی نہیں ہے. اچھا, پھر 2025 میں آج ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. ہاں جی 2025 میں اس کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا, جو وہ انفلوئنسرز ہیں سوشل میڈیا کے اوپر. آپ اچھا کریں یا برا کریں. اس میں مولوی شامل ہیں آپ کے انفلوئنسرز کی ڈیفینیشن؟ جو بھی لوگ جو بھی ہوں گے اسکالرز, جو بھی انفلوئنس کرنے کی پوزیشن میں ہے. ٹھیک ہے. اب وہ اس کا پیکیجنگ کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, اس کی پیکیجنگ اسلامی ہے یا غیر اسلامی, صحیح ہے, لیکن وہ ہے, وہ انفلوئنس کر رہا ہے. وہ جو کہتا ہے, جب لوگ اس کے لباس کو فالو کر رہے ہیں, لوگ اس کے بولنے کے انداز کو فالو کر رہے ہیں, لوگ اس طرح کے بال کٹوا رہے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہبی ہو یا غیر مذہبی. صحیح ہے. تو پھر میرا خیال میں اس وقت سب سے کوئکسٹ فورس جو چینج لا سکتی ہے وہ سوشل میڈیا ہے. تو یہ تو بہت بڑا جن ہے, اس پہ تو اب فیملی لائف میں کنٹرول رہا ہی نہیں ہے کہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے کیا نہیں دیکھ رہا. مطلب اب ہم سنتے ہیں پہلے کا کہ گلی میں بچی جا رہی ہوتی تھی, کوئی بھی روک کے پوچھے تو کدھر جا رہی ہے, اور ہم برا نہیں مناتے تھے. اب ہمارے بچے کو کوئی چھیڑے, بچی سے کوئی پوچھے کیا دیکھ رہا ہے, کدھر جا رہا ہے, کیا کر رہا ہے, تو ہم گھر میں بھی نہیں اب پوچھنے جوگے رہے, باہر بھی پوچھنے جوگے نہیں رہے. تو کیسے کنٹرول کریں یہ میٹر؟ آپ سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کریں. جی, سوشل میڈیا کے حوالے سے. دیکھیں, سوشل میڈیا تو کنٹرول میں ہے ہی نہیں نا. دیکھیے, ایک پہلو یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ سوشل میڈیا ہے, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, یہ جو چاہیں گے کر لیں گے, بچے سنتے نہیں, بچے اس کی سنتے ہیں. ویسے اس پہ ہم بات کرتے ہیں تھوڑی دیر میں کہ وہ کیا, میں اس سے اگری کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور ایک پہلو یہ کہ سوشل میڈیا میرے سارے بچے دیکھتے ہیں یار, اور میرے پاس یہ پاور ہے کہ میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے اجتماعی طور پر ایک کلیکٹیو چینج لا سکتا ہوں, اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ بھی تو بات ہے نا. بالکل صحیح. اب آپ اس پہ رو لیں یا آپ اس کو استعمال کر لیں. بالکل ٹھیک ہے, صحیح ہے. یوسفی صاحب نا پتہ نہیں کسی بک میں لکھتے ہیں کہ ہم نے ساری سیکس ایجوکیشن نا بزرگوں کی گالیوں سے کشید کی. ٹھیک ہے, آج کل یہی ٹک ٹاک اور فیس بک اور یوٹیوب سے ساری کی ساری وہ کشید کر رہے ہیں. اسلام کیا کہتا ہے, کیسے دینی چاہیے؟ دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایجوکیشن دی ہے صحابہ کو. اچھا. احادیث مبارک میں آپ نے, اور بڑے شفیق انداز سے, یہ جب کبھی ایسی بات فرماتے تو کہتے کہ دیکھو میں تمہارے لیے تمہارے والد جیسا ہوں, تو یہ میری بات کو سنو, یہ تو میں یہ بات بتا رہا ہوں, والد جیسا ہوں. صحیح. جیسے والد کا کام ہے وہ محبت سے ہر بات, زندگی کی ہر اچھی بری پوشیدہ بات کو سمجھائے, تو اسی طرح سے یہ بات بھی ہم سیکھتے ہیں. جو آپ نے الفاظ استعمال کیے کہ سیکس ایجوکیشن جو ہے, پہلے وہ یوسفی صاحب اللہ ان کو بخشے, وہ پڑھے آپ نے؟ جی میں ملا بھی ان کو, جی کیا بات, ملنے بھی گیا تھا. تو جہاں تک بات ہے کہ یہ ایجوکیشن کا لفظ اس کے ساتھ جوڑنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. میرے خیال میں گھر میں بھی ہونی چاہیے. والدہ بچیوں کو کرتی تھیں, والد بیٹوں کو کرے, اسکول میں بھی ایک ضرورت محسوس کرے کی جا سکتی ہے. یہ جو ٹک ٹاک پہ ہے, یہ جو باہر کے ممالک میں دی جاتی ہے نا اسکولوں میں, یہ سیکس ایجوکیشن شاید اس معنی میں نہیں ہے جس پہ میں ابھی کہہ رہا تھا. ہمارے ہاں میں اس کو جو لفظ دیتا ہوں, میں کیونکہ اسکولوں کے ساتھ نیشنلی انوالوڈ ہوں, پوری دنیا بھر میں انوالوڈ ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو جینڈر رسپانسبلٹی کے نام سے ضرور پڑھائیں. کہ ایک لڑکا ہے, بچہ ہے, جب خاص طور پہ وہ ایک عمر میں آتا ہے, پیوبرٹی کی جوانی شروع ہوتی ہے, تو اس کے اندر ذہنی اور جسمانی تبدیلیاں آتی ہیں, ان کو کیسے ہینڈل کرنا ہے.
دین اس کو کیا ذمہ داریاں سکھاتا ہے، دین اس کو کیا سمجھاتا ہے اس کے بارے میں، وہ اس کو بتائیے. اور معاشرے میں آپ نے صرف یہ نہیں سکھانا، یا نہ دین میں آپ کو صرف یہ سکھانا ہے کہ آپ نے والدہ سے کیسے پیش، نہیں کہ اپوزٹ جینڈر کی بات کر رہا ہوں، والدہ سے کیسے پیش آنا ہے، یا بہن سے کیسے پیش آنا ہے، یا بیوی سے کیسے پیش آنا ہے، یا بیٹی سے، بلکہ دوسروں کی بھی ماں بہن بیٹی سے کیسے پیش آنا ہے. اور ہمارے معاشرے میں، اور میری جو زیادہ پرورش ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے، تو ہمارے ہاں لفظ آنٹی انکل نہیں ہوتا تھا. سڑک پہ جانے والی ہو، خاتون کو چل کے جا رہی ہو، یا والدہ صاحبہ کی کوئی سہیلی ہو، تو وہ خالہ تھیں، وہ آج بھی خالہ جی ہیں. ٹھیک ہے، سڑک پہ زیادہ بزرگ انکل نہیں ہوتا تھا، ایک ڈس پرسنلائز قسم کا ورڈ ہے نا، چاچا جی ہوتا تھا، ٹھیک ہے جی، ماما جی ہوتا تھا. تو اس لیے ہم نے یہ کیا نا، میں نے کہا نا، ہم نے وہ چینج کیے نا اسٹینڈرڈ ویلیوز، خود بخود تو نہیں ہو گیا. تو یہ سارا کا سارا اس پہ ڈالنے کے بجائے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہمیں، اور ہمارا کلچر بھی، اس میں بہت پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ میں یہ چیزیں سکھاتا تھا. یہ خود بخود بچوں نے گیو اپ نہیں کر دی، ہم نے ختم کی ہیں. جب میں نے بچوں کو بٹھا کے سامنے اپنی بیوی کو بتایا کہ ان کا چاچا میرے 100 روپیہ کھا گیا، یا اس کا جو ان کا جو ماما تھا اس نے میرے سے اتنا کچھ لے لیا اور مجھے واپس نہیں کیا، یا ان کا خالو جو ہے وہ اتنا کمینہ ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں ویلیوز پتہ نہیں کیسے خراب ہو گئی، پتہ نہیں بچوں کو کیا ہو گیا. پھر آپ یہ سوال پوچھتے ہیں. صحیح، ہم نے یہ گھروں میں کیا ہے، بالکل ایسا بھگت رہے. بالکل ایسی. تو کس حد تک بتانا چاہیے بچوں کو؟ ایک صرف کہ اپنی باڈی میں تمہیں بیٹا یہ چینجز آئیں گے، اس حد تک بتانا چاہیے، یا ہمیں باقاعدہ انہیں انٹر کورس کے بارے میں بھی بتا دینا چاہیے؟ کیا حد ہے پیوبرٹی کو جو بچہ ہے، جس چیز کی جتنی ضرورت ہے اتنا بتانا چاہیے. بتائیں نا. 13-14 سال کا بچہ ہے، شروع ہوتا ہے نا، تو شروع میں جیسے کہ سب سے پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ صفائی ہے جسم کی. ٹھیک، بہتر. وہ سب سے پہلی چیز صفائی ہے. بچپن میں تو آپ نے اس کو موٹا موٹا سکھا دیا استنجا طہارت کیا ہے. اب طہارت کا ایک چیز آگے بڑھ گئی، آپ اس کو سکھا دیں جب بیٹا ایسا ہوگا تو آپ کو ایسے کرنا ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پہلے آپ کو اپنے بچوں سے یہ ڈائلاگ کی انوائرمنٹ ڈیولپ کرنی پڑے گی. یہ ہے امپورٹنٹ. آپ کی ڈائلاگ کی انوائرمنٹ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے بچہ کہتا ہے کہ یار جب تو ان سے بات کریں گے ہمیں ڈانٹیں گے، یا ہمیں ہمارے خلاف اس انفارمیشن کو استعمال کریں گے، یا ہمیں تذلیل کریں گے، یا ایون ورس ہم سب کے سامنے ہمیں اس بات کے اوپر کریں گے. تو بچہ آپ سے کیوں بات کرے یا کیوں سنے آپ؟ بالکل صحیح. ٹھیک ہے، میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. تھوڑا سا آف ٹاپک چلے جائیں گے، لیکن میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. فتنوں کے دور میں کے بارے میں، جب دنیا فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، تو ایک حدیث شریف میں لکھا ہے، کچھ ایسے الفاظ ہیں کہ ایک شخص اپنے والد سے زیادہ اپنے دوستوں کی بات مانے گا. اور اس پہ جب ہم وہ حدیث سناتے ہیں عام ممبر سے، اور تو ہم اس بچے کی بڑی بری کرتے ہیں. دیکھو یار کیسی اولاد ہوگی، باپ کی نہیں سنے گی، ماں کی نہیں سنے گی، دوستوں کی سنے گی. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا بات ممبر سے اور ایسے ہی ہے تقریر وغیرہ میں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ انذار ہے، یہ وارننگ باپ کے لیے ہے، بیٹے کے لیے نہیں ہے. کہ باپ نے وہ رشتہ ڈیولپ ہی نہیں کیا اپنے بیٹے سے کہ وہ باپ کو کچھ سمجھے کہ میرا باپ کے پاس میں جا سکتا ہوں، میرا باپ میرے سے مخلص ہے، میرا باپ ایک وائز آدمی ہے جو مجھے گائیڈ کر سکتا ہے. جب وہ سارا ٹائم والد صاحب کا واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ ہے، تو بیٹے کا جو دوست ہے جو اس کے ساتھ فزیکلی انٹریکشن کرتا ہے، اس کے ساتھ جاتا ہے، اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کی سنے گا نا بھائی. بالکل صحیح. ہم تو سمجھے نہیں کہ ہمیں کیا سمجھایا جا رہا ہے. ایسے ہی ہے. سو ہم واپس آتے ہیں، تو جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ بچے کے اندر اور چینجز آ رہے ہیں. اب اس کے آپ نے اس کے اندر ارجز بڑھ رہی ہیں. ٹھیک ہے، شروع کی ارجز تھوڑی ہوتی ہیں، جوان ہو رہا ہے اس کی ارجز ایک طرف بڑھ رہی ہیں، اور دوسرا آپ نے اس کو کو ایجوکیشن کے ایک آزمائش کے اندر جھونک دیا. بالکل. اب وہ بھی جھونک دیا، اور یہ اس کے فون میں سارا وقت بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اس پہ امیجز کی اور گرافکس کی بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے. ایکسیس بڑا آسان ہے ہر چیز کا. تو اب ان جذبات اور ان کیمیکل چینجز کے ساتھ ڈیل کرنے کا جب وقت آیا تو اس کو آپ بٹھائیں گے نا. بالکل صحیح. تو وہ آگے سے آپ کو کہے گا اچھا میری شادی کر دیں. جو بچے کو آپ کہیں گے یار تم نے یہ بھی نہیں کرنا، تم نے وہ بھی نہیں کرنا، کہ بھائی میں پھر کروں کیا، میں کہاں جاؤں، آپ پھر میری شادی کر دیں. تو اس پہ ہم ایسے چیخیں گے جیسے کہ اتنے بڑے شرک سے بھی کو بڑا خدا نہ خواستہ گناہ. جوانی تیری ابل ابل کے آ رہی، تمہیں بہت مصیبت پڑی ہوئی ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے، ابھی تم نے یہ بھی نہیں کیا. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ گھر میں 3 لوگ ہیں،
آج آپ کو حدیث سمجھ آئے گی جب حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب جو 3 کا کھانا ہے وہ 4 کے لیے کافی ہوگا. تو جہاں 3 کھاتے ہیں وہاں چوتھا نہیں کھا سکے گا. آپ نے اتنے زیادہ قدغنے لگا دیا نا کہ نہیں وہ کھا سکے گا. جب آپ نے کہا جی ہر بندے کو اتنا زیادہ فیسیلیٹیٹ کرنا ہے اور ہر شادی پہ چاہے قرضے لے کے ادھار لے کے زکاتیں بھی اکٹھی کرنی پڑیں, غریب غربا لوگ بیچارے صدقے بھی اکٹھے کر کے تو دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں, تو پھر وہ رک جائے گی. شادی کو آپ اتنا مشکل بنا دیا ہے اور زنا کے اندر آپ بچوں کو دھکیل رہے ہیں, لٹرلی دھکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے جی کہ پھر مسلمان بھی بڑے اچھے بنے وہ اور وہ سارا اچھے کام بھی کریں. تو ایجوکیشن جتنی جہاں ہے صرف آپ وہ نہیں دیں گے بلکہ اس پہ ایکٹ کرنے کے لیے آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے. دیکھیں برنارڈ شاہ نے بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم لوگوں کو یہ سکھائیں, بچوں کو یہ سکھائیں کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی, اس سے پہلے کہ یہ ہم تعلیم دیں پہلے ہم وہ معاشرہ تو بنائیں جہاں آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. وہ معاشرہ تو ایسا ہے ہی نہیں. بالکل ٹھیک. تو وہ بیچارے کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ایک طرف آپ ان کو اسلام کا ڈراوا دیتے رہتے ہیں کہ جی یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, اور دوسری طرف اسلام جو ان کو راستہ دکھا رہا ہے اس کے درمیان میں آپ نے اپنی ہندوؤں کی اور پتہ نہیں کون سی آپ نے وہاں پر آبسٹیکلس لگائے ہوئے ہیں. تو پھر آپ کا ایونچولی کیا ہوا, اس بچے نے کہنا ہے جی کہ میں آپ اور آپ سے جڑواں تمام چیزوں سے جو جڑی ہوئی ہیں نا میں سب کو ابینڈن کرتا ہوں, سب کو چھوڑتا ہوں. نہ مجھے آپ کا اسلام چاہیے, نہ مجھے آپ کا کلچر چاہیے, نہ مجھے آپ کا خاندان چاہیے, اور میں جو اب سیکھوں گا جہاں سے سیکھوں گا میری مرضی کروں گا. یہ آپ نے اس کو پش کر کے وہاں پہ صحیح ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ایجوکیشن دینا گھر میں بھی اور اسکولوں میں بھی اگر ہو سکے دینی چاہیے. بالکل سر, باپ کا کردار بہت اس چیز میں امپورٹنٹ ہے. اچھا یہاں پہ مجھے پھر مفتی صاحب اب یاد آ رہے ہیں. انہوں نے تلاش میں غالباً بات کی تھی کہ ابوں کی ہماری مثال ایسے ہے جیسے ہم نے قرآن پاک کو غلاف میں ڈال کے اوپر رکھ دیا نا, ایسے ہم نے باپ کے ساتھ بھی ریسپیکٹ کا اتنا ایلیمنٹ لے کے نا ان کو بھی غلاف میں ڈال کے آخری شیلف پہ ہم نے رکھ دیا. اور اس میں سب سے بڑی کلپریٹ مدر, وہ کہتے تیرے باپ کو آنے دے میں بتاؤں گی. آپ کو لگتا ہے کہ ماں ہمیں باپ سے دور کر دیتی ہے ڈرا کے؟ میرے خیال میں دونوں ہی پورا کرتے ہیں. اگر ماں نے یہ کہہ دیا بچے کے کو کہ تو دیکھ تیرا باپ آئے گا تجھے میں باہر پڑھواؤں گی, تو والد صاحب جب گھر تشریف لاتے ہیں تو ان کی اپنی بیگم کا اتنا زیادہ ہے نا وہ کیا فرما بردار بننے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ اشارہ کریں کہ اس کو مارنا شروع کر دو تو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ان کو کس نے کہا ہے کرنے کے لیے؟ وہ پوچھیں کہ ہوا کیا ہے, کیا ہوا مجھے تم بتاؤ, تم مجھے بتاؤ بیٹا, تم مجھے بتاؤ کیا ہے, اور اس کو ہم حل کرتے ہیں مسئلے. کیا کیا تھا, یہ آپ نے توڑا تھا یار, ایسے تو نہیں کرتے ماں کے ساتھ یار, کیا ہو گیا تمہیں, ٹھیک ہے صحیح. تو اگر ایک شخص اگر غلطی بھی کر رہا ہے گھر میں تو جو ذمہ داری تربیت کی ہے وہ خالی ماں کی تو نہیں ہے, نہ خالی والد کی ہے, دونوں کی ہے نا. تو اگر ایک غلطی کر رہا ہے تو دوسرا اس غلطی کو میگنیفائی کیوں کر رہا ہے؟ صحیح بات. اور بعد میں کہیں گے جی کہ مائیں خراب کرتی ہیں. کیوں ماں نے گھر پہ آتے ہی شور کی کوئی کنپٹی پستول رکھ دی تھی کہ جا کے مار, تجھے گولی مار دوں؟ نہیں نا. تو یار یہ دونوں کا کام ہوتا ہے, دونوں کا کام. بالکل. اچھا سر, آپ نے بھی ایک بات کہی کہ جہاں 4 بندے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں وہاں 5واں بھی کھا لے گا. تو ہمارے ہاں ایک بات بہت زیادہ کوٹ کی جاتی ہے, آنے والی رزق اپنا خود لے آتی. مجھے بتائیے یہ کوئی حدیث ہے, آیت ہے, یا یہ بسینہ بسینہ چلنے والی بات, اور اس میں کوئی صداقت بھی ہے؟ نہ تو یہ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں نہ یہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث سے ثابت, کوئی اس کا نام و نشان ہے, نہ کسی حکیم آدمی کی میں نے یہ بات سنی. البتہ میں نے اس پہ کوشش کی تلاش کرنے کی, کئی دفعہ کوئی بات حکمت کی ہوتی ہے جو قرآن مجید میں نہیں بھی ہوگی لیکن اس پہ حکمت ہو سکتی ہے. حکمت ہو سکتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے اس بارے میں کہ بہت سی حکمت کہیں سے مل سکتی. تو میں نے بہت سوچا اس کے بارے میں, میری داڑھی سفید ہو گئی ہے, میری بھی ہو گئی اس طرح سوچ کے لیکن فاضل صاحب مجھے تو اس پہ کوئی حکمت سمجھ ہی نہیں آئی. اچھا, عقل کی بات بھی کوئی نہیں ہے. اچھا, یہ ضرور ہے کہ ہر شخص کا رزق جو ہے وہ انفرادی طور پہ اس کو لکھا ہوا ہے. صحیح ہے.
تو اگر کوئی ایک شخص کا ایڈریس اس کا منتقل ہو جائے گا, وہ اس ایڈریس سے دوسرے ایڈریس میں چلا بھی جائے گا, تو رسک بند نہیں ہو جائے گا. یہ کوئی ریلوے کے بیچارے کلرک نہیں ہے جو بہت دیر لگائیں گے ٹرانسفر کرنے میں, فرشتے اس کے ساتھ ساتھ اس کو ٹرانسفر کر دیں گے, تو رسک اس کو مل جائے گا جو ملنا ہوگا. بس اتنی بات ہے. باقی یہ وہ لائے گی یا نہیں لائے گی, یا وہ اس کی عورت کے ہاتھ میں رسک ہے اور آدمی کے ہاتھ میں اولاد, اور اس طرح کی جو باتیں ہیں نا, یہ قصے کہانیاں. اس نے پتہ کیا کیا ہے, اس نے پتہ کیا کیا ہے, اس نے نا ہمارے بچوں کو اندر کنفیوز کیا ہے اور متنفر کیا ہے ہماری باتوں سے. جب ہم سینس لیس, مثال کے طور پہ میں آپ کو کہ یار ایک لڑکا اگر لفنگا سا ہے, وہ بغیر ذمہ دار ہے, تو شادی کو تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. میں پوچھتا ہوں کہ لڑکی سے شادی کر رہے ہو یا اس کو کسی ریہاب میں جمع کروا رہے ہو؟ وہ بچی بیچاری آتی ہے, وہ خود بھی بیڑا غرق اپنا کر رہا ہوتا ہے زندگی کا, اور بیچاری کسی اور کا بیڑا غرق بھی کرے گا. یا تو شادی کسی سائیکیٹرسٹ سے کرے تو مجھے پتہ نہیں, شاید وہ ٹھیک کرتے اس کو. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا. ہم لوگوں نے بہت سی باتیں مشہور کی ہوئی ہیں, تو ان کو دیکھنا چاہیے کہ کیا قرآن مجید سے, دین سے کوئی بات ہے, حدیث شریف سے, یا کوئی حکمت کی بات. بس ایسی زبان پہ عادت عام پہ آ گئی. صحیح ہے. یعنی پیسہ ویسے لڑکی کا دیکھ کے شادی نہیں کرنی چاہیے ہمیں. چلے بتائیں کہ کیا گن دیکھنے چاہیے, کوئی اسٹریٹجی بتائیے کہ لائف پارٹنر میں کیا آئیڈیل جو ہے نا. دیکھیں, دو چیزیں دین سے ملتی ہیں جی. پہلی چیز ہمیں ملتی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے, وہ فرمان ہے دین و کردار کا, کہ نہ حسن دیکھو, نہ خاندان دیکھو, نہ دولت دیکھو, نہ نسبت دیکھو, کردار, دین کو دیکھو. یا دین سے مراد کردار ہے کہ وہ کتنا کردار والا شخص دیندار ہے. کیونکہ دیکھیں نا, اگر وہ دیندار جتنا ہوگا, یعنی کہ واقعتاً دیندار, صرف حلیے میں نہیں, صحیح ہے, تو اتنا وہ کم جھوٹ بولے گا, اتنا کم غیبت کرے گا, اتنا تو کم بہتان لگائے گا, اتنا کم زیادتی کسی سے کرے گا, اتنا تو کم بدتمیز ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو اسی کا آپ معیار ہے. صحیح ہے. دوسری چیز جو ہمارے جو فقہاء نے لکھی ہے وہ ہے, اس کو کہتے ہیں کفات. کیا کفات ہوتی ہے؟ کف کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی کو. اچھا ٹھیک ہے, کہ دیکھو کہ کمپیٹیبلٹی کیا ہے. مثال کے طور پہ لڑکا بہت زیادہ امیر ہے, لڑکی بہت زیادہ غریب ہے, تو ہو سکتا ہے لڑکا اپنے آپ کو کسی تکبر میں شمار کر کے تو بہت ہی غریب بیچاری, اور لڑکی بیچاری جو نہ ہینڈل کر سکے اس سچویشن کو. مثال کے طور پہ قوموں میں بھی مسئلہ آ سکتا ہے کہ ایک خاص قوم کی خواتین ہیں, مثلا عرب خواتین ہیں, ان کی ڈیمانڈز اور بہت ساری ہوتی ہیں. پاکستانی عورتوں کی ڈیمانڈز اور طرح کی, اور مزاج ہوتا ہے. اسی طریقے سے تعلیم کا معیار ہے. اگر ایک شخص بہت پڑھا لکھا ہے اور دوسرا اس کا جو بیوی یا شوہر بہت کم پڑھا ہوا ہے, تو اب وہ آپس میں کیا بات کریں گے؟ بات کرنا مشکل ہے. ایک شخص بہت زیادہ مزاحیہ مزاج کا ہے, ہر وقت ہنستا رہتا ہے, مذاق کرتا رہتا ہے, اور جو دو سیریس قسم کی بیوی مل جائے گی, تو اس کو تو وہ مذاق بننا نہیں چاہیے تھا, تو اس کو مشکل ہو جائے گی کہ میں سے کیا, اور وہ کہہ جی میں مذاق کرتا ہوں یا غصہ کر جاتی. ایسا ہوتا ہے نا جی فیملیز میں. تو اس لیے کفات یہ ہوتی ہے کہ آپ کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں. اس میں یہاں تک کہتے ہیں فقہاء کہ اگر ایک بہت زیادہ شخص مذہبی, کہ وہ ہر وقت نماز اور روزے میں, نماز میں تہجد لگا رہتا ہے, اور لڑکی کو بہت دلچسپی نہیں, تو اتنا دور میچ, اس میں بھی کچھ قریب ہونا چاہیے. صحیح ہے. سر, ازدواجی زندگی کے بارے میں اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہم نے تعلیم پہ بھی ڈسکشن کر لی, بچے کی تربیت بھی ہوگی, سیکس ایجوکیشن بھی ہوگی, شادی کے لیے ہم نے چوز بھی کر لیا. بیوی کو قابو کرنے کا کوئی طریقہ بتائیں ہمیں آج. بیوی ہماری تابع رہے, اس کا کوئی آسان فارمولہ مرد حضرات کے لیے. یہ میں جہانگیر صاحب سے پوچھ رہا ہوں, مولانا جہانگیر سے نہیں پوچھ رہا, اس کا حل بتانا. ہاں دیکھیے, کامیابی جو ہے نا انسان کی, وہ اس کی ذہنی, اس کی فکری آزادی میں ہے. آپ اس کو قابو کر کے 4 دن کر لیں گے, 4 گھنٹے کر لیں گے, جو ہی آپ منظر سے ہٹیں گے پھر سے وہی کام شروع ہو جائے گا. صحیح. میرا جو تجربہ اور مشاہدہ اور مطالعہ کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو لفظ سرے سے ہے نا, قابو کرنا, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ شوہر ہو, چاہے وہ اولاد ہو, یہ تھوڑا سا نیگیٹیوٹی ہے خاصی اس کے اندر, کہ یہ قابو کرنا. قابو کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک شخص نہ آپ کو پسند کرتا ہے,
نہ آپ کی باتوں کو پسند کرتا ہے، نہ آپ کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے، لیکن آپ نے اس کو کسی طریقے سے سائیکولوجیکلی، فائنینشلی یا فزیکلی مجبور کیا ہے کہ وہ آپ کی بات بھی سنے، آپ کے ساتھ رہے. یہ اس کا کیا اصل لفظ غلامی نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو سیدنا عمر بن الخطاب نے جو فرمایا تھا نا کہ تم کون ہوتے ہو کہ انسانوں کو غلام بناؤ، جبکہ ان کی ماں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا. ٹھیک، لیکن اگر قابو سے مراد یہ ہونی چاہیے کہ وہ آپ کی محبت کے گرفت میں ہو، تو یہ والا قابو تو اچھا قابو ہوتا ہے. تو پھر محبت کی گرفت میں جو ہوتا ہے تو محبت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے احساس کرنا پڑتا ہے. صحیح. اس کے لیے دونوں طرف سے کسی بھی رشتے میں ہو قربانی دینی پڑتی ہے. آپ پیار سے قابو کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ہر چیز کو پیسے میں اگر تول رہے ہیں یا اپنی ذاتی خواہشات میں تول رہے ہیں تو پھر تو ایسے کچھ ہی ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر جو اشتہارات آتے ہیں کہ شوہر آپ کے قدموں میں اور یہ سارا کچھ، تو اس کے لیے تو پھر میں سمجھتا ہوں یہ ایک نیگیٹو چیز ہے. اور ہم نے سوسائٹی کی تربیت بہت عجیب و غریب کر دی ہوئی. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے، یہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے. صحیح ہے. تو قابو کے بجائے تو میرے خیال میں پیار سے قابو کو آ جاتا ہے، اور جو پیار سے قابو بھی نہ آئے تو پھر وہ قابو کرنے کے قابل نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سر، شادی کے لیے محبت ایک ضروری عنصر ہے یا اس کے بغیر شادی چل سکتی ہے؟ اس کے لیے پہلے ہمیں محبت کو ڈیفائن کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر ہم محبت کے معنی اور ماخذ سارا جو ہے وہ افسانے اور ڈرامے اور گانے اور شاعری اور فلمیں ہے تو پھر کچھ اور معنی ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ ایک عجیب سی کنفیوز سی ایک سچویشن ہے. لیکن اگر محبت کا یہ معنی ہے کہ مجھے یہ ڈر رہے کہ میرے ہاتھوں دوسرے کا دل نہ دکھ جائے، تو اس کے لیے شادی کے لیے وہ بہت معاون ہے. لو لیس میرج، ایک ایسی شادی جس میں محبت نہیں ہوتی، وہ میں سمجھتا ہوں دو لوگ ایک بدنصیب قید میں ہوتے ہیں. اور اس کا طریقہ شادی ہے ہی، اور دو کسی بھی دوستی بھی ہو، کسی ایک آدمی کی دوستوں میں رہنا، آپ کی سہیلی ہوتی ہے، آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، کوئی رشتہ محبت کے بغیر اس میں کیا مزہ ہے؟ مجبوری ہے پھر تو. صحیح ہے. تو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. تو اگر وہی میں نے کہا نا شادی کی محبت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت ڈیفینیشن تو یہ ہوتی ہے احساس ہوتا ہے. صحیح ہے. محبت یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی اہلیہ ان سے کہتی ہیں کہ آپ مجھ سے ریس لگائیں گے؟ کہتے ہیں ہاں لگائیں. کہتے ہیں اس طرح نہیں، اگر آپ کو ہرائے تو کیا کریں گے، کیا ملے گا؟ تو آپ نے تمہارے دوستوں کو میں تمہیں اتنا چیز کھلاؤں گا. ٹھیک ہے. وہ ریس لگاتی ہیں اور وہ ریس جیت جاتی ہے، اور جس کو ہم آج کی زبان میں ٹریٹ کہتے ہیں، وہ حضور سے ٹریٹ لیتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. پارٹی پڑ گئی جی، پارٹی پڑ گئی. پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ ریس لگتی ہے اور آپ جیت جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ عائشہ ہمارا حساب برابر ہوگا. تو مجھے کہو گی کہ میں نے کوئی مات دی تھی. تو یہ محبت ہے، اور کیا محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ کہ ہم لوگوں نے محبت، میں نے کہا افسانوی قسم کی کوئی محبت ہے جو نہ کبھی کسی کو ملی. ایک آپ کسی شاعر سے پوچھ لیں کسی کو ملتی کبھی؟ تو اس لیے وہ تو آپ اصل میں نا جی، ہم جتنا ریالٹی کی طرف جائیں گے، حقیقت کی طرف جائیں گے، اتنا زندگی سمپلیفائی ہو جاتی ہے. صحیح بات ہے. سچی محبت اور گواچا موبائل کبھی نہیں ملتا ہوتا. میں نے ہمیشہ یہ بات دیکھی ہے. سر، ویلنٹائن ڈے آ رہا ہے تو حرام ہے، ہر سال یہ شروع ہو جاتی ہے بات. میاں بیوی آپس میں منا لیں تو ٹھیک ہے، ہیپی ویلنٹائن ڈے. دیکھیں، میاں بیوی آپس سے منانے کے لیے ان کو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، وش کرنا، پھول چھول لا کے دینا، ایک اسپیشل ایک ڈے ہے جی، چلو ہم نے رکھا محبت کے لیے، ہے نا. ویسے تو ہر دن محبت. دیکھیے، اگر آپ نے سال میں صرف ایک دفعہ محبت کرنی ہے تو پھر آپ ضرور بنا لیں بیوی کے ساتھ جا کے، اپنی بیوی کے ساتھ جا کے منائیں. اگر آپ نے تہیہ کیا ہے کہ آپ کو کسی ویسٹرن کوآپریشن کا اشارہ چاہیے بیوی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، وہ بھی سال میں ایک دفعہ، تو پھر تو کرنا چاہیے. لیکن اگر آپ کا اشارہ اور آپ کی گائیڈنس جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے تو پھر تو روزانہ محبت بیوی سے کرتے ہیں. روزانہ محبت بیوی سے کرنی چاہیے. بالکل صحیح بات ہے سر. سر، میں فائنلی آپ سے چاہوں گا ریمارکس، چونکہ ہمارا ٹاپک
انسانی تربیت اور فیملی لائف کی بیٹرمنٹ ہے. میں چاہوں گا سر آپ کیمرے میں دیکھ کے نا فائنل سر جو آپ کی زندگی کا ایک نچوڑ ہے نا, جو آپ کو ہے کہ یار اور کچھ کرو نہ کرو اس پوائنٹ کو نہ چھوڑو تو آپ کے مسئلے آہستہ آہستہ حل ہونے لگ جائیں. کوئی ایسی چیز سر, ون فائنل نگٹ آف آسمنس فرام یو, کیمرا از آل یورز. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ رشتوں کی, کیونکہ ہم نے آج بات کی, لیٹس ٹاک اباؤٹ ریلیشن شپ. جی اسی ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ میرا اس کے اندر کیا ہے. جی دیکھیے رشتوں کا دار و مدار توقعات کے اوپر ہے, ایکسپیکٹیشنز کے اوپر. ہم جب بھی کوئی رشتہ بناتے ہیں, ہمارا بنتا ہے یا ہمیں پیدائشی طور پہ بنایا مل جائے, اس میں دو طرفہ ایکسپیکٹیشنز یعنی کہ توقعات ہوتی ہیں. وہ توقعات کیسی ہوتی چاہیے؟ اس میں سب سے پہلے تو ان توقعات کو ریئلسٹک ہونا چاہیے, پریکٹیکل ہونا چاہیے, وہ پوری ہو سکتی ہوں. یہ توقع رکھنا کہ بھی ایک شخص مجھ سے مثال کے طور پہ شادی کر لے گا تو اس کے بعد وہ کوئی اور کام نہیں کرے گا, وہ اپنے ماں باپ کے خدا نخواستہ زبان چلائے گا, وہ ہر ایک کو مارے پیٹے گا, بس وہ سارا دن میرے ساتھ بیٹھا رہے گا, وہ نوکری پہ بھی نہیں جائے گا, وہ کام بھی نہیں کرے گا, وہ تمام دوستوں کا شکل کبھی دیکھے گا نہیں. یہ ایکسپیکٹیشن ریئل نہیں ہے نا. تو ایکسپیکٹیشن ریئل ہونی چاہیے. بیٹے کو پتا ہے کہ میرے باپ کی تنخواہ 30,000 روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ, یار مجھے اس کے اندر ہی وہ لے کے دے گا جو لے کے دے گا. ایکسپیکٹیشن رکھنا کہ مجھے نہیں پتا جی کہاں, تو بچ گانا ہے نا یہ. تو ایکسپیکٹیشنز پہ رشتے قائم ہیں. آپ کی کچھ ایکسپیکٹیشنز دوسرے سے ہوتی ہیں, دوسرے کی ایکسپیکٹیشنز آپ سے ہوتی ہیں, یہ دو طرفہ ہوتی ہیں. تو آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو رکھیں ریئلسٹک, پریکٹیکل, قابل عمل. دوسرا ایکسپیکٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ کلیئرلی دوسرے کو پتہ ہونی چاہیے. اگر میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ جس وقت میں گھر آؤں تو میرے گھر والے میرا انتظار کر رہے ہوں, اور میری بیگم جو ہے وہ بال سوار کے بیٹھی, بچے بھی ویٹ کر رہے ہوں, تو پھر آپ کریں نا ایسا کام. آپ ان کو کہیں, اپنی ایکسپیکٹیشنز کو واضح کریں اور ان سے کہیں کہ یار تم سارے دن کام مجھے پتہ ہے کرتے ہو, میں بھی صبح سے لے کے شام تک کام ہی تو کرتا ہوں. جب میں آؤں نا تو پہلا آدھا گھنٹہ نا ہم بس ساتھ بیٹھیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ کم ہوں گی بیویاں جو کہیں گی کہ نہیں جی میرے آپ سے بات کرنا مجھے بہت مشکل ہے, میں ناپسند کروں گی. کوئی بھی نہیں کہے گا آپ. اگر آپ راستے میں کسی باغیچے سے پھول توڑ لائیں گے اس کے لیے ایک آدھا, تو میرا نہیں خیال وہ مائنڈ کرے گی اس بات کو. جو آپ کی حیثیت ہے اس کے مطابق. کسی کی حیثیت اگر پورا خریدنے کی ہے گلدستہ تو وہ خرید لے یا کوئی اور چیز لے لے. کسی کا یار باغیچے سے پھول توڑ دیا ایک چھوٹا سا, تو کہتے ہیں نا تھاٹ دیٹ کاؤنٹس. تو وہ ایکسپیکٹیشن ریئل ہونی چاہیے. اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ وہ ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے کہ یہ چیز مجھے چاہیے, یہ مجھے اچھی نہیں لگتی. اگر کوئی آپ نے چیخا بولا ہے تو اس کو آپ کہیں کہ دیکھیں اس وقت تو آپ نے سن لیا, آپ کسی اور موقع پہ رات کو شام کو اگلے دن کہیں گے دیکھیں جی آپ نے اتنا مجھ پہ چیخا تھا, آپ کو غصہ آتا ہے, مجھے کہہ دیا کریں. وہ بات میں ہم کریں ہی نا دوسرے کو جو بری لگتی ہے, لیکن سب کے سامنے اس طرح بولنا مجھے بہت تکلیف ہوئی. تو کوئی بھی ڈیسنٹ آدمی شرمندہ تھوڑا بہت تو ہو جائے گا. میں ڈھیٹوں کی بات نہیں کر رہا, ان کے لیے یہ مشورے نہیں ہوتے, وہ اپنے جہان میں رہتے ہیں. تو ریئل ہوں, واضح ہوں, اور تیسرا فلیکسیبل ہونی چاہیے کہ اگر کسی وجہ سے ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہو سکی, چلو یار نہیں ہو سکا کوئی مسئلہ, تو کوئی بات نہیں, صبر کریں. ابھی زندگی پڑی ہے, موقع آئیں گے. آج کچھ کم ہو گئی ہے, کل زیادہ ہو جائیں گی. اور یاد رکھیے بطور مسلمان کے کہ حقیقت میں تمام ایکسپیکٹیشن سے بھی بڑھ کر, ایکسپیکٹیشن سے زیادہ آگے جا کر تو اللہ تعالیٰ ہی پوری کریں گے, اور وہ ضرور پوری کریں گے. اسی لیے انہوں نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ رکھا ہے اپنے بندوں اور بندیوں کے لیے جنت کے اندر جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہے, نہ کبھی کسی دل نے سوچا ہے, کسی نے سوچا بھی کبھی نہیں کہ کیا ملے گا. تو وہاں سب کچھ پورا ہو ہی جائے گا. اگر کچھ چوچا رہ بھی جائے تو فلیکسیبل رہیں, صبر کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپس میں محبت سے رہنے کی, مل جل کے رہنے کی, گھروں میں بھی, آپس میں بھی, محلوں میں اور ملک میں رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. بہت پیاری بات ماشاءاللہ شیخ صاحب نے کہی کہ اپنی ایکسپیکٹیشن کو نا وہ کنٹرول کرنے کی آپ لوگ ایک عادت ڈالیے. میں مانتا ہوں کہ انسان نہیں, انسانوں سے وابستہ امیدیں انسان کو دکھ دیتی ہیں.
حضرت واصف علی واصف کا ایک قول یاد آتا ہے کہ جو پسند ہے اسے حاصل کر لو, نہیں تو جو حاصل ہے اسے پسند کر لو. With that said, do take good care of yourself. شیخ صاحب, thank you so much for being with us. بہت اچھا لگا آپ سے بات. آپ نے بات کی تھی کہ جی کریکلم پہ آپ کو بہت دلچسپی تھی. ہاں چلو اسی آپ نے اس پہ بات شروع کی تھی کہ کریکلم پہ ایک دفعہ دماغ کو دھکا لگا دو نا تو پھر کہیں نہ کہیں بندہ جوڑ پکڑ ہی لیتا ہے. ہاں کہاں کٹے تھے ہم؟ اب یہ یاد رکھا کر کہاں. اب تھوڑا سا نا یہ آپ کے پاس وہ آپ اس کو پلے بیک نہیں کر سکتے؟ نہیں ابھی نہیں کر سکتے. اچھا وہ ابھی ویڈیو نہیں تیار, فیسلٹی نہیں ہے. ہاں آپ میں نے علم کی منزل پہ آپ سے کوشچن کیا ہے نا, شروع کر دیتا ہوں اس کا جواب. جی بھائی وہ تنگ کر رہا وہ کیمرے کم سے کم میں تنگ تو نہیں کر رہا تھا نا یار, یہ اسٹیبلش ہو گیا میں تنگ نہیں کر رہا. تنگ وہ کریں. اچھا دوبارہ کروں سوال. ہاں سوال پہ. ہاں میں اس سے پہلے چھوٹی سی بات بتاؤں آپ کو. میں اکثر اس طرح کے سوالوں کا جواب دینے سے پہلے میں جاتا بھی ہوں پڑھانے کہیں پر, میں جاتا ہوں مختلف اداروں میں, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک دور دراز ایک پہاڑ پر ایک غار کے باہر ایک بڑے ہی دانا اور بڑے وائز ایک بابا جی اور بڑے حکیم بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک بڑا سوٹڈ بوٹڈ آدمی آیا, ہیلی کاپٹر پہ جا رہے, وہاں جانا بڑا مشکل تھا. ہیلی کاپٹر پہ آیا, اس نے وہیں سے اتر کے بابا جی سے کہا کہ بابا جی آپ کو یہاں بیٹھے ہوئے 50 سال ہو گئے, آپ نے اتنا کچھ سوچا فکر کی ہوگی, مجھے یہ بتائیے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے, اور یہ بھی سان رکھے کہ میرے پاس 5 منٹ صرف ہیں, پھر میری میٹنگ پہ جانا ہے. تو آپ وہ سوال کرتے ہیں کہ پوری زندگی کا مطلب بتا دو اور 1 منٹ میں بتا دو. کسی کی پٹائی ہو رہی ہے بچے کی میرے خیال میں پچھلے والے گھر میں. آئے گی آواز آپ؟ نہیں آئے گی. اچھا ویسے اتنا شاید کیمرے کو مائک کو تنگ نہیں, تو میں تنگ ہو رہا ہوں اس کی چیخنے بیچارے کو, کیا اس کو ہو گیا. اس کو روز اس ٹائم پہ مار پڑتی بلی کی بات نہیں اس کو روز مار پڑتی ہے. روز مار پڑتی ہے. میں وہاں بیٹھا ہوں تو اکثر وہاں چائے پی رہا ہوں اس ٹائم پہ, اس کو بیچارے کو مار پڑتی ہے. کوئی کا ٹائم ٹیبل ہے کوئی آج کل نا پلے ڈیٹس, ابا جی گھر آتے ہیں اس ٹائم, ایسا کچھ یہ پروبیبلی یہ ہوگا